الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر ماں کے پیٹ سے اتارا، وہ کچھ مدت وہاں رہا، 9 مہینے، اور زمین پر آتے ہی اس کے پاس کوئی لباس نہیں تھا اور ان کو وہاں پر لباس پہنا دیا، یعنی کوئی دھاگا نہیں تھا، انسان بالکل خالی آیا تھا۔ اور خالی آنے کے بعد جب اس کا لباس نہیں تھا تو اس میں جیب بھی نہیں تھی، تو کوئی پیسہ بھی نہیں تھا۔ اب تھوڑی مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ زمین کا ٹکڑا ہو یا گھر ہو یا مال ہو یا دولت ہو، سرمایہ ہو، جاگیر ہو، یہ کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ اللہ کا ہے۔ تو جب آئے تھا تو آپ کا لباس بھی نہیں تھا اور مال بھی نہیں تھا، تو یہ کس کا ہے؟ اللہ۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اختیار دیا ہے، وہ اللہ کی مرضی، 10 سال ہو، 20، 30، 40، 50، 100۔ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں تو 100 سال پہلے ہم نہیں تھے، اور 100 سال بعد ہم نہیں ہوں گے، اور 100 سال پہلے کے لوگ یہاں نہیں ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم نہیں ہوں گے، تو ہم کہاں سے کہاں گئے؟ انسانی جسم سے زمین پر آئے، زمین کی پیٹھ پر چل رہے ہیں، ابھی زمین کی پیٹھ، اور اس کے بعد زمین کے پیٹ میں آئیں گے۔ ایک آدمی گھر بناتا ہے زمین کے اوپر، 40-50 سال کا ہے یہ، پھر پتہ نہیں زندہ رہتے نہیں، وہاں سے اس کے جنازے کو نکال دیا جاتا، جس کے لیے اس نے تعلیمیں کی، پڑھا، پیسے جمع کیے، اور پھر چلا گیا، اوروں کی میراث بن گیا۔ اتنے مختصر وقت کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ کچھ لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد کی جو جگہ ہے زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے بناتے ہیں۔ اوپر بنانا گناہ نہیں ہے، میرے نبی کے بھی گھر تھے، صحابہ کے بھی تھے، اپنی حیثیت کے مطابق، تو گھر بنانا گناہ نہیں ہے، اس میں انسان آرام سے، سہولت سے عبادت بھی کر سکتا ہے، آرام بھی کر سکتا ہے، بچوں کو بھی رکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو دنیاوی پریشانیوں سے بچا سکتا ہے، دھوپ سے، بارش سے۔ جو انسان رات کے وقت ہو، آرام سے لیٹا ہے، بارش برستی رہے، دن کو دھوپ ہے، سہولت کی چیزیں اللہ نے ہمیں یہاں دی ہیں۔ یہ ایک مثال ہے کہ آپ کو زمین کے نیچے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یہ اللہ کے ہاں۔ ہمیں تو مٹی نظر آتی ہے نا، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، نیچے بھی مٹی، آگے بھی مٹی، پیچھے بھی مٹی۔ جس مٹی سے ہم جان چھڑا رہے ہیں، 100 دفعہ اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہیں، اس مٹی میں ہوں گے، لیکن لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے یہ مٹی جنت ہوگی، جنت کا باغ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا جیسے ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ یہی قبر یا تو عذاب ہوگا، اس میں سانپ اور بچھی بھی ہوگی، اور اس میں تنگی بھی ہوگی، اندھیرا بھی ہوگا، تاریکی بھی ہوگی،
کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ بچائے، کہ یہ دونوں انگلیاں ایسے کر کے بتا دیا کہ یہ پسلیاں ایک دوسرے میں چلی جائیں گی، ایسے یہ دبائے گی۔ دبانا اس کا کام ہے، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے اس کو ایسے دبائیں گے جیسے اپنی والدہ پیار سے اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے اور زور دیتی ہے تو اس میں مزہ آتا ہے۔ والدہ نے ملایا ہے، والد نے قریب کیا ہے، یہ جو چیز ہوتی ہے انسان کو سکون پہنچاتی ہے۔ اور میں نے بزرگوں کے قریب محسوس کیا ہے۔ ایک جگہ میں گیا تھا، بہت پہاڑی کے اوپر، ایک آدمی تھا 200 سال کے قریب اس کی عمر ہوگی۔ وہاں جا کر ایک عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی، جیسے جسم میں ایک ٹھنڈک آ گئی، یہ میں نے محسوس کیا۔ نیک لوگوں کی جو برکات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو قبر جو ہے وہ نہیں ہے جس کو ہم ایسے دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی سو رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، تو ایسے تھوڑی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی آنکھیں بند ہیں۔ وہ اس میں چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سارے مزے لیتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، گپ شپ لگا رہا ہے، سیر کے لیے جا رہا ہے۔ قبر اسی طریقے سے ہے کہ درمیان میں وہ کھڑکی کھول دی جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں نا، ایک ٹی وی آدمی دیکھتا ہے تو وہ یہ امریکہ نظر آ گئی، یہ برطانیہ نظر آ گئی، یہ باغات ہیں، یہ فلانا ہے، جبکہ وہ کمرے کے اندر اتنی سی جگہ میں سارے نظارے کر رہا ہے۔ تو جنت کی کھڑکی نظریں اس کو اپنا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا کہ یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، یہ دیکھیں محلات ہیں، یوں ہوں۔ جیسے ہمیں کہیں نوکری ملتی ہے تو وہ ہمیں بتاتے ہیں نا، ایک فوٹو بھیج دیتے ہیں، ایک کوئی معلومات دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو تعلیم کی ہے ہمارے پاس اس کی ایک جگہ ہے، جاب ہے، اور وہ جو ہے آپ کو ایک گھر ملے گا، گاڑی ملے گی، یہ کہتے ہیں نا، وہ شرکے والے کہتے ہیں، کمپنی والے، آپ کو یہ ملے گا، وہ ملے گا، تو آدمی خوش ہوتا ہے، میں نے جانا ہے۔ اس طریقے سے کہ اگر آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ کیا، خیرات کیے، صدقات کیے، اتفاق سے رہے، اتحاد سے رہے، پیار سے رہے، محبت سے رہے، جوڑ لائے، صلح کی آپ نے، بعض لوگوں کی بہت اچھی عادت ہے، تو آپ کو یہ ملے گا۔ ان للمتقین مفازا، سبحان اللہ، اللہ ہمیں متقی بنائے۔ حدائق و اعنابا، باغات ہوں گے، وہ دنیا کی طرح نہیں ہوں گی، ان کی ہر چیز علیحدہ ہوگی، شکل ہوگی، شکل تشابہت، مشابہ ہو جائیں گی چیزیں کہ ارے یہ تو وہی انار ہے، اسے پتہ نہیں کہ وہی انار شکلن ہے۔ انار کے ہر دانے کا مزہ جدا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اچھے کام کیے ہیں اور دنیا میں اللہ کی مانی ہے، قیامت کے دن اللہ آپ کی مانے گا، بس صرف یہ یہاں آپ اللہ کی مان لیں، وہاں اللہ آپ کی مانے گا۔ یہاں آپ تھوڑا صبر کریں، یہ نہیں کرنا۔ مردوں سے آپ نے سونا نہیں پہنا، عورتیں پہنیں۔ آپ نے ریشم استعمال نہیں کریں، عورتیں کریں گی۔ آپ داڑھی نہیں رکھنا چاہتے، نہیں، یہاں رکھیں گے۔ قیامت کے دن مردوں کی داڑھی نہیں ہوگی، مردوں سب جا رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جنت کے اندر جو ہیں آپ جائیں گے، عرش کا سایہ نصیب ہوگا، سبحان اللہ، عرش کا سایہ، اس دن جو کہ سورج کی گرمی بالکل 1 میل پہ آ جائے، آدمی پکوڑا بن جائے۔ کیا بن جائے؟ پکوڑا۔ تو جنت خوبصورت لوگوں کے لیے ایک خوبصورت جگہ ہے۔ خوبصورت کا معنی نہیں کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہے، اس کی صورت خوب ہے اور اچھی ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اس کے اعمال اچھے ہوں، اس کے اعمال ان چیزوں سے پاک ہو کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک رکھیں۔ ہم کمزور ہیں بہت زیادہ، ہماری سوچ وہ سوچ ہو جو اللہ چاہتے ہیں، ہمارے دیکھنا وہی ہو، ہمارا سننا جو ہے، بولنا، ساری چیز
ہاتھ ہے ٹچ کرنا پکڑنا. تو میرے عزیزو ہم نے جنتی بننا ہے اور اس کے لیے پھر جو مدد فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. سبحان اللہ بڑی نعمتیں رکھی اور بتا بھی دیا کہ آپ کے اس عمل سے یہ ملے گا. جب آدمی جنت میں داخل ہوگا تو اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کی بات مانی، لیکن لڑائی کی بات مت کرو شوہر کے ساتھ، اچھی بات کرو. اگر آپ کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے. دیکھیں اس پہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں، غلط صحیح کی بات نہیں. ہو سکتا ہے میاں غلط ہو لیکن آپ خاموش ہو گئی، کوئی بات نہیں. کتنا کہے گا؟ 12 منٹ سے زیادہ کوئی نہیں بول سکتا. یاد رکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 12 منٹ سے زیادہ غصہ کوئی نہیں کر سکتا. 12 منٹ ٹھہر جائے، 12 منٹ بعد وہ خوش ہو جائے گا. 12 منٹ کے بعد وہ آرام سے بیٹھا رہے گا. پھر آپ کہیں اور تو کچھ نہیں ہے، وہ کہے گا نہیں. پھر جائیں اور کڑک چائے تیار کریں. کون کڑک کھاتی؟ کہتے اس کے چہرے پہ چائے ڈالو. اور وہاں آپ اللہ کی مانتے ہوئے اس کے سامنے چائے رکھتے ہیں. تو یہ کیا جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھل گئے. بس لڑائی سے تھوڑی کھلیں گے بند. وہ عورت اتنی عظیم ہو جاتی ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس پہ جاتی ہو تو چلے جاؤ، تیرے لیے سب ہے، تو نے اتنا کردار ادا کیا. مرد سے بھی یہ ہے کہ آپ میں بہتر مرد وہ ہے، بہتر مرد کا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا. ہم تو ہر ایک کے سامنے خوب ہنستے کھیلتے یہ کرتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کو ایسے جیسے یہ پتہ نہیں کیا ہے دھاڑتے ہیں. نہیں آپ کوئی حیوان تھوڑی ہیں جنگل کے. آپ آئیں سلام کیجئے، اچھے رویے سے اچھی بات کیجئے. ٹھیک ہے کبھی غصہ آ جاتا ہے تو وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ وہ. تو جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں آپ کا استقبال کوئی جھنڈے ڈنڈے تھوڑی دنیاوی ہوں گے. جھنڈے ہوتے ہیں نا، زندہ آباد زندہ آباد، پھر وہ صدر وزیر اعظم، پھر اس کے بعد ڈنڈے، جھنڈے کے بعد ڈنڈے. اور وہاں پر اگر آپ نے اچھے کام کیے تو ٹھنڈے انڈے ہوں گے. یعنی مطلب کہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ کو ایک اچھی نعمت ہے. کہتے ہیں کہ وہ فرشتے کہیں گے اہلاً و سہلاً مرحبا اہلاً و سہلاً. وہ فرشتوں کا استقبال کیسے ہوگا؟ اتنی نورانیت مخلوق کا آپ کے استقبال کرنا. آپ دنیا میں یہ جو پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا آپ پانی تو ایسے پانی کبھی دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا. آپ اگر شراب پینے کے لیے ہوگی، یہ نہیں کہ آپ شراب میں دائیں بائیں گر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں. وہ ایسی شراب ہوگی شراب طہورا، پاک شراب. سبحان اللہ کیا کیا اللہ نے رکھا. دودھ ایسے ہوگا کہ آپ نے کبھی نہیں. شہد ایک نہیں 4 نہریں ہوں گی، یہ ساری اور بھی ہوں گی. یہ رکھا ہے اور یہ ساری ہوں گی بغیر قیمت کے. قیمت تو آپ ادا کر چکے نا. آپ نے تہجد اشراق پڑھی، چاش پڑھی، اچھے کام کیے، یہ مل جائے. یہاں اپنے آپ کا تھکاؤ، وہاں آرام کرو. یہاں راتوں کو اٹھو، وہاں آرام کرو. بس یہ سیکھ لیں. میں نے بتایا 2 رکعت 2 آنسو. آنسو جس نے سیکھ لیا تو مزے ہو گئے اس کے مزے ہو گئے. آنسو اللہ کے خوف سے ہو. آپ دنیا میں کسی انسان سے ڈریں تو آپ کا نام ہو گیا بزدل ہے، بزدل. اور اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، میں کیا جواب دوں؟ میں نے کیسے زندگی گزاری، کیسے بولا، کیسے دیکھا، کیسے سنا، کیسے کیا؟ جنتان. اللہ فرماتے 2 جنتیں دوں گا. ادھر انسانوں سے ڈرو تو بزدل تیرا نام ہے، بیکار ترین آدمی. اللہ سے ڈرو تو 2 جنتیں ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. یہ ملیں گی. اور پھر آپ کے لیے دنیا میں ساز بند، میوزک مت سنو. وہاں پر اللہ کہے سنو. جو بند تھی وہ کھل گئی. ڈاکٹر کہتے نہیں یہ مت کھاؤ مت کھاؤ مت کھاؤ. جب صحت ہو جاتی ہے کہتے یار ساری چیزیں کھاؤ.
جب ہم جنت میں جائیں گے اور اس کے لیے آپ یہ کوشش کر رہے ہیں پڑھنا پڑھانے کا، یہی ہے کہ اللہ راضی ہو۔ فرمایا کہ وہاں ہوا چلے گی، اور ہوا جب چلے گی آئے ہائے، وہ پتے جو ہلیں گے، ہزاروں لاکھوں پتے درختوں کے، وہ پتے جو ہلیں گے اس سے ایسی آواز پیدا ہوگی کہ کیا آدمی نے سنی نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فرما دیا کہ جنت کی نعمتیں نہ کسی نے سوچی ہوں گی، نہ کسی نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی نے سنی ہوں گی، نہ کسی نے چکھی ہوں گی۔ آدمی تصور نہیں کر سکتا، سوچ تو سکتا ہے نا آدمی۔ اب مثلا میرے پاس 100 ریال ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو میں سوچ تو سکتا ہوں نا 100 لاکھ کا یا 100 کروڑ کا یا 100 ارب کا سوچ۔ ادھر کی ایسی نعمتیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ نے سوچی بھی نہیں۔ آپ وہاں جب جائیں گے تو حیران ہوں گے کہ یار یہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو محل جگہ تھوڑے ایسے ہوگا کہ ابھی پھر آدمی کو لائے وہاں سے گر گیا، سیمنٹ گر گئی، وہ کھڑ گیا، ایسا نہیں۔ وہاں کی جو اینٹیں ہیں، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، ایک زمرد، یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موتی کا ایک محل تھا 60 میل موتی کا، تو اس میں داخل ہو رہے تھے، روک دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے اچھا ہوگا، لیکن یہاں روک دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ حضرت عمر کا ہے۔ کتنے لوگوں نے، وہ نبی نہیں تھے، کام ایسے کیے کہ نبی سے کہا آپ رک جائیں، یہ حضرت عمر کا ہے۔ اس سے خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ وہ کون سے عمل تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تو جنتی ہے؟ یہ پتہ تو تب چلے گا جب قیامت واقع ہو جائے گی، جب قیامت کے دن اعلان ہوگا۔ انہیں دنیا میں کہا تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو درس کو بتا دیا تو جنتی ہے۔ ایسے خوش قسمتی اللہ نے ہمیشہ یہ کہو کہ چند دن تو ہیں، کیا چند مہینے تو ہیں، ہمیں کیا پتہ کتنے ہیں، ہم اس میں کوئی اچھا کر جائیں اور ہمیشہ کی آخرت لے لیں۔ 60 میل کے ایک موتی کے محل، ایسے سے محلات اللہ دیں گے کہ جس کے اندر 70,000 کمرے ہوں گے، اور پھر 70,000 ہر ایک کے اندر دسترخوان، اور پھر ہر ایک دسترخوان پر 70,000 کھانے، اور پھر ہر ایک کھانا جو ہے 70,000 مزے۔ کیا ہوگا؟ 40 سال تک آدمی کھانا کھائے گا۔ 40، ہم تو ایک دونے والے لیتے ہیں، پھر کبھی کہتے ہیں یار شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، معدہ ٹھیک نہیں ہے، بولے یہ کھانا ہے، اس کو کھانا تو نہیں ہے، یہ کھانا نہیں ہے۔ کھانا جب 40 سال کھاؤ گے اس کو کھانا کہتے ہیں۔ اور ہر نوالے کا مزہ دوسرے سے علیحدہ، وہ پھر دوبارہ آئے گا نہیں وہ مزہ، مزوں کے مزے۔ ہم دیوانے ہیں کہ ادھر ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کی۔ آپ کی جو حوریں ہوں گی، سب سے کم درجے جو جنتی ہوگا، سب سے لاسٹ میں جو جائے گا، اس کو 70 حوریں ملیں گی۔ تو جو پہلے ہوگا اس کو کتنی ملیں گی؟ اور پھر آپ یہ دنیا میں نہ کہیں کہ 70 حوریں وہ ہوں گی تو ہمارا کیا مقام ہوگا۔ دنیا کی عورت ایسے نہیں ہوگی جیسے کہ ہے۔ وہ تو یہ سمجھے گی نا میک اپ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، کرتے ہیں لوگ، ساری دنیا کرتی ہے، ہر گھر میں لوگ کرتے ہیں، یہ کوئی وہ نہیں، انسانی فطرت ہے۔ لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ یہ حوروں کی اتنی تعریف آئی ہے، آپ سب کی سردار ہوں، دنیا کی عورت سب کی سردار اور سب سے خوبصورت ہو، حوروں سے بھی خوبصورت ہو، اللہ ان کو اتنا دے گا۔ اور حور جو ہے اس کا کیا شان ہے، تو پھر آپ کی کیا شان ہوگی کہ آپ کا جو اسکارف ہے اور دوپٹہ ہے وہ آپ نے ہلا دیا تو سورج سے زیادہ سورج سے زیادہ روشنی ایسے پھیلے۔ اگر وہ عورت مسکرائی حور اور آپ اس سے زیادہ، اور خود اندازہ لگا یہ دانچے ہے اس کے نیچے۔
الحمدللہ. تو یہ جو ہے دان جب چمکیں گے تو ایسے کی حیران. اللہ جب دیدار کرائیں گے، ایک تو آپ نور کے ممبر پر بیٹھے ہیں، نور کے ممبر، ہم جب بیٹھے ہیں یہ تو صوفے وہ نور کا ممبر، نور کے ممبر. اور پھر جب اللہ کو دیکھیں گے، اوف آدمی تو بس جنت میں اس سے اعلیٰ چیز تو نہیں ہوگی، جنت میں اعلیٰ چیز نہیں ہوگی اس سے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، بس نہیں ہلائیں گے. جب آپ اپنی بیوی کو، اپنی حور کو، اپنی ان کو دیکھ لیں تو آپ آنکھ نہیں جھپکائیں گے کہ یار ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں دیکھیں کہ ایسے تو کبھی نہیں. اور یہ سالوں سال. اور جب اللہ کا دیدار ہوگا تو نور کی بارش ہوگی، نور کی بارش. تو یہ جب گھر جائیں گے تو گھر والے حیران ہوں گے کہ ارے یہ کتنی نعمت ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جیسے آج ہم جاتے ہیں بازار میں جاتے ہیں تو خوبصورت چیز دیکھتے ہیں نا، ہوتی بھی ہے لیکن کبھی کسی بھی چیز کو خوبصورت ایسے دیکھتے ہیں یار یہ خرید، یہ اپنی بیٹھک میں سجائیں گے، یہ کریں گے، یار یہ تو اس سے بھی اچھی، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں. پھر جگہ جگہ ہم رکھتے ہیں. تو ایک بازار لگے گا کہ جس کے اندر چہرے ہوں گے، خوبصورت چہرے ہوں. آدمی جب یہ کہے گا کہ یہ تو سب سے اعلیٰ ہے، جب ایسے دیکھے گا شیشہ ہوگا آپ کا چہرہ اس جیسے ہو جائے گا. چہروں کا بازار. ہر قسم کی راحت اور فرحت اور مسرت نصیب ہوگی. راحت، فرحت انڈیا میں یہ نصیب. موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اب موت نہیں آئے گی. ہم تو موت سے ڈرتے ہیں نا کہ یار یہ چھن جائے، یہ ہو جائے گا. وہاں چیزیں اچھی ہیں، سب سے اچھی ہیں، بڑے مزے ہیں، کوئی ہوم ورک کلاس ورک نہیں ہو، HW نہیں ہو، CW نہیں. وہاں خوشی خوشی ہو. ہیپی نیو ایئر نہیں ہوگا ایوری ڈے، بلکہ ایوری ٹائم ہیپی. میرے عزیزو، اللہ نے اس جنت کو بڑا سکتا کیا، اور یہ اچھے لوگوں کی جگہ. اپنے آپ کو ہم نے اچھا بنانا ہے. میں دیکھوں کہ میرا دیکھنا اچھا ہو، میں دیکھوں کہ میرا سننا اچھا ہو، میرا بولنا اچھا ہو، میرا کرنا اچھا ہو، میرا جانا اچھا ہو. بس چند دن ہیں، آپ ہمیشہ یہ سوچیں گے کچھ مدت ہے بس ختم، پھر تو مزے ہی مزے. اور اللہ بہت جلدی راضی ہوتی ہے، اللہ بہت جلدی راضی ہے، بہت ہی جلدی. پھر آپ کا ہوگا کہ آج کا دن، ٹوڈے الیوم یوم البہجہ. ہم تو کہتے ہیں آج کا دن جو ہے نا مزے کا اور خوشی کا دن. وہاں ہر روز مزے کا ہوگا، اور کہیں گے کہ آج ابو بکر کے ساتھ، آج حضرت عمر کے ساتھ، آج حضرت لڑکیاں کی آج حضرت فاطمہ کے ساتھ بیٹھی. کیونکہ وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی، یہ تو نہیں کہ کوئی پکنک کے لیے آپ آئے تو وہاں ایسے کوئی برفباری نہیں گردو اس میں ختم ہو جائے، ایسے نہیں. بہرحال بہت مزے کا ہے. پھر تلاوتیں بھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن سنائے، الرحمن. ایک دفعہ جب سنائے گا الرحمن تو بس سب بے ہوش. قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، مزے لے کر کے. جب جنت کا ذکر آئے تو مزے لے کر، مسکرا کر. جب جہنم کا آئے تو اپنے اوپر ڈر طاری کر. جس چیز سے روکا اس سے رک جانا چاہیے. جس چیز کے کرنے کا کہا اسے دل سے کرے. یہ نہیں کہ ڈھیلے ڈھالے آ رہے ہیں، کون کرے. نماز پڑھے تو چستی سے پڑھے، اللہ اکبر.
اور جب جاؤ تو کہو دنیا کے بادشاہ کے سامنے میں سستی تھوڑی دکھا دوں، سلطان کے سامنے بیٹھا ہے جمعیاں لے رہے، ایسے تھوڑی ہوتی، سلطان کے سامنے ریڈی ہوتا، کوئی نہیں کہتا میں تھکا ہوں، وہ ایک بات کرے تو سارے دوڑ پڑتے ہیں، جی بتاؤ، اللہ کا حکم بھی ایسے لگے ہمیں کہ نہیں، مزہ آ رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے مزہ آتا ہے جبکہ شدید گرمی کے روزے ہوں، کیونکہ اس میں تو زمان، میرے عزیزوں باتیں بہت ہیں، اللہ مجھے بھی عمل دے، اللہ آپ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جاتے، رضا نصیب فرما، اللہ اپنا کرم فرما، بہت گناہگار ہے، سیاہکار ہے، نیاکار ہے، اپنا کرم فرما، اے اللہ ان سب کو جو عالم نہیں عالم بنا دے، جو عالم ہے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے اپنے رضا میں، رحمت